ہم بات کر رہے ہیں غیر منقولہ جائیداد کی لیز یعنی پٹہ داری کی، اور اس کے لیے ہمارے پاس بنیاد ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882۔ یہ 140 سال سے بھی پرانا قانون ہے۔ بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی بنیادیں آج بھی ہمارے کرایہ داری کے نظام میں موجود ہیں۔ ہمارا مقصد اس قانونی زبان کو کھولنا اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک عام مالک مکان اور کرایہ دار کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ صحیح۔ ہم اس پورے عمل کو ایک سفر کی طرح دیکھیں گے، معاہدہ کیسے بنتا ہے، اس کے دوران کیا حقوق و فرائض ہوتے ہیں اور یہ ختم کیسے ہوتا ہے۔ زبردست۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ فرض کریں کسی کو ایک گھر کرائے پر لینا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ لیز یا کرایہ داری ہے کیا چیز؟ قانون اسے کیسے دیکھتا ہے؟ یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ سیکشن 105 اس کی تعریف کرتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ لیز جائیداد کی ملکیت کی منتقلی نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ صرف اس جائیداد سے لطف اندوز ہونے کے حق کی منتقلی ہے۔ قانون کا اصل جملہ ہے A lease of immovable property is a transfer of a right to enjoy such property۔ یعنی آپ مالک نہیں بنتے، آپ کو ایک مخصوص مدت کے لیے اسے استعمال کرنے کا حق ملتا ہے۔ بالکل، اور اس حق کے بدلے میں کچھ دینا پڑتا ہے، جسے قانون کہتا ہے in consideration of a price paid or promised۔ جسے ہم عام زبان میں کرایہ کہتے ہیں۔ جی، یہ قیمت پیسوں کی صورت میں ہو سکتی ہے جسے ہم رینٹ کہتے ہیں، یا پھر یہ ایک یکمشت رقم بھی ہو سکتی ہے جو شروع میں دی جاتی ہے جسے قانون پریمیم کہتا ہے۔ پگڑی جسے کہتے ہیں۔ ہاں، عام زبان میں پگڑی کہہ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے جو شخص حق دیتا ہے وہ لیسر یعنی مالک مکان ہے، اور جو لیتا ہے وہ لیسی یعنی کرایہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی تعریف واضح ہو گئی۔ اب آتے ہیں اصل معاہدے پر۔ کیا زبانی کلامی بات کافی ہے یا کچھ لکھنا ضروری ہے؟ شہروں میں تو اکثر لوگ بس سٹامپ پیپر پر ایک معاہدہ بنا لیتے ہیں۔ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور عملی سوال ہے۔ یہاں سیکشن 107 ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قانون بہت واضح ہے کہ اگر کوئی لیز 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے ہے 1 سال سے زیادہ؟ جی، تو اسے صرف ایک رجسٹرڈ دستاویز کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اصل الفاظ ہیں کین بی میڈ اونلی بائی اے رجسٹرڈ انسٹرومنٹ۔ اچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف سٹامپ پیپر پر لکھا ہوا معاہدہ اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو قانونی طور پر کمزور ہے۔ 1 منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 11 مہینے کے ایگریمنٹ بنتے ہیں ان کے پیچھے یہی منطق ہے کہ رجسٹریشن کی ضرورت سے بچا جائے؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ قانون کہتا ہے کہ 1 سال سے کم کی لیز زبانی معاہدے اور جائیداد کا قبضہ دینے سے بھی ہو سکتی ہے، یا پھر غیر رجسٹرڈ تحریری معاہدے سے بھی۔ اچھا۔ اسی لیے 11 مہینے کا معاہدہ اتنا عام ہے کیونکہ یہ رجسٹریشن کے پیچیدہ اور مہنگے عمل سے بچاتا ہے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ یہ طویل مدتی تحفظ فراہم نہیں کرتا۔ اور اگر معاہدے میں مدت کا ذکر ہی نہ ہو، ایسا بھی تو ہوتا ہے، تب قانون کیا فرض کرے گا؟ اس صورتحال کے لیے سیکشن 106 موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ یا مقامی رواج نہ ہو تو زرعی یا مینوفیکچرنگ مقاصد کے لیے لیز کو سال بسال سمجھا جائے گا۔ اچھا۔ لیکن رہائشی یا دیگر مقاصد کے لیے اسے ماہ بماہ یعنی منتھ ٹو منتھ سمجھا جائے گا۔ اور اس کا اثر نوٹس کی مدت پر پڑتا ہے؟ سالانہ لیز ختم کرنے کے لیے 6 ماہ کا نوٹس اور ماہانہ لیز کے لیے 15 دن کا نوٹس دینا ضروری ہے۔ تو جب معاہدہ ہو گیا اور مدت بھی طے ہو گئی تو اصل تعلق شروع ہوتا ہے، روزمرہ کا لین دین۔ یہاں سب سے زیادہ سوالات اٹھتے ہیں۔ مالک مکان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کرایہ دار کو کیا حقوق حاصل ہیں؟ میرے خیال میں قانون کا سیکشن 108 اسی بارے میں ہے، اور یہ شاید اس پورے ایکٹ کی جان ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ سیکشن 108 ایک طرح سے دونوں فریقوں کے لیے رولز آف دا گیم طے کرتا ہے۔ آئیے پہلے مالک مکان کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی اور اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کرایہ دار کو جائیداد میں موجود کسی بھی بڑے نقص کے بارے میں بتائے۔ قانون اسے اینی مٹیریل ڈیفیکٹ ان دا پراپرٹی کہتا ہے۔ مٹیریل ڈیفیکٹ سے کیا مراد ہے؟ کیا دیوار پر ہلکی سی دراڑ بھی اس میں شامل ہے؟ نہیں، مٹیریل کا مطلب ہے کوئی ایسی بڑی خامی جو جائیداد کے استعمال پر سنجیدگی سے اثر انداز ہو اور جس کے بارے میں کرایہ دار خود آسانی سے نہ جان سکتا ہو۔ جیسے چھت کا ٹپکنا؟ جی، جیسے چھت کا ٹپکنا یا بنیادوں میں کوئی مسئلہ۔ چھوٹی موٹی چیزیں اس میں نہیں آتی۔ دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ مالک مکان کرایہ دار کو جائیداد کا پرامن قبضہ پیسفل پوزیشن دے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ کرایہ داری کی مدت کے دوران کرایہ دار بغیر کسی خلل کے جائیداد استعمال کر سکے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کرایہ دار کے حقوق پر۔ کیا اس میں کوئی ایسی دلچسپ بات ہے جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی؟ جی بالکل، ایک بہت ہی اہم حق سیکشن 108 میں دیا گیا ہے جو قدرتی آفات سے متعلق ہے۔ قانون کہتا ہے if by fire, tempest or flood any material part of the property be wholly destroyed, the lease shall at the option of the lessee be void۔
یعنی اگر آگ، طوفان، سیلاب یا کسی اور ناقابل مزاحمت قوت کی وجہ سے جائیداد کا کوئی بڑا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے تو کرایہ دار کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ لیز کو فوری طور پر ختم کر دے۔ یہ تو کرایہ دار کے لیے ایک بہت بڑا تحفظ ہے، خاص طور پر 1882 کے ہندوستان کے تناظر میں جب انشورنس وغیرہ عام نہیں تھی۔ بالکل، یہ اصول ظاہر کرتا ہے کہ قانون کرایہ دار کو ایسے حالات سے بچانا چاہتا ہے جو اس کے قابو سے باہر ہوں، لیکن اس میں ایک اہم شرط ہے۔ وہ کیا؟ شرط یہ ہے کہ یہ نقصان کرایہ دار کی اپنی کسی غلطی یا غفلت سے نہ ہوا ہو۔ اگر کرایہ دار کی لاپرواہی سے آگ لگی ہے تو پھر یہ حق اسے حاصل نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، کرایہ دار کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے بڑا جھگڑا تو اکثر اسی بات پر ہوتا ہے کہ گھر خالی کرتے وقت اس کی حالت کیسی ہے۔ اس کے لیے سیکشن 808M بہت اہم ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کرایہ دار پابند ہے کہ جائیداد کو ویسی ہی اچھی حالت میں رکھے جیسی اسے ملی تھی، اور لیز ختم ہونے پر اسی حالت میں واپس کرے۔ لیکن اس میں کچھ رعایت بھی تو ہوگی؟ جی، قانون اس میں ایک رعایت دیتا ہے جسے وہ کہتا ہے ریزنیبل ویئر اینڈ ٹیئر، یعنی عام استعمال سے ہونے والی مناسب ٹوٹ پھوٹ۔ یہ ریزنیبل ویئر اینڈ ٹیئر ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا دیواروں پر بچوں کے ہاتھ کے نشانات اس میں شامل ہیں، یا قالین کا وقت کے ساتھ تھوڑا پرانا ہو جانا؟ عدالتیں اس کی تشریح کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمیشہ کیس کے حقائق پر منحصر ہوتا ہے۔ عام طور پر وقت کے ساتھ رنگ کا ہلکا پڑ جانا یا لکڑی کے فرش پر چلنے سے پڑنے والے ہلکے نشانات ویئر اینڈ ٹیئر میں آتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن دیوار میں ایک بڑا سوراخ کر دینا یا قالین پر کوئی بڑا داغ لگا دینا، یہ نقصان تصور کیا جائے گا اور کرایہ دار اسے ٹھیک کروانے کا پابند ہوگا۔ اور کیا کرایہ دار گھر میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، جیسے کوئی دیوار کھڑی کر دے یا کوئی مستقل شیلف بنا لے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سیکشن 108P واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ مالک کی اجازت کے بغیر کوئی پرماننٹ سٹرکچر یعنی مستقل تعمیر نہیں کر سکتا۔ اور استعمال کے بارے میں کیا؟ اگر اس نے رہائشی مکان کرائے پہ لیا ہے تو وہ اسے دکان یا دفتر کے طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ قانون کے الفاظ ہیں he must not use the property for a purpose other than that for which it was leased۔ یہ معاہدے کی سنگین خلاف ورزی تصور کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس مرحلے پر آتے ہیں جہاں یا تو سب کچھ ٹھیک چلتا ہے اور لیز اپنی مدت پوری کر لیتی ہے، یا پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیز ختم کیسے ہوتی ہے؟ سیکشن 111 شاید اسی بارے میں ہے۔ جی، سیکشن 111 لیز کے خاتمے کے کئی طریقے بتاتا ہے۔ سب سے آسان اور عام طریقہ تو پہلا ہی ہے، بائی ایفلکس آف دا ٹائم لمیٹڈ دیر بائی، یعنی مدت پوری ہونے پر۔ سیدھی سی بات ہے۔ جی، اگر لیز 11 مہینے کی تھی تو 11 مہینے بعد وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک لفظ جو سننے میں بہت سنگین لگتا ہے وہ ہے فورفیچر، یعنی ضبطی۔ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کب ہوتا ہے؟ ضبطی کا مطلب ہے کہ مالک مکان کو مدت پوری ہونے سے پہلے ہی لیز ختم کرنے کا حق مل جاتا ہے۔ سیکشن 111 کے مطابق اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، کرایہ دار معاہدے کی کسی ایسی شرط کو توڑے جس پر واضح طور پر لکھا ہو کہ ایسا کرنے پر مالک مکان جائیداد واپس لے سکتا ہے۔ دوسری، کرایہ دار کرایہ دینے سے انکار کر کے خود کو مالک قرار دے دے۔ اور تیسری، کرایہ دار دیوالیہ ہو جائے۔ تو اگر کرایہ دار مان لیجئے 2 مہینے کرایہ نہیں دیتا اور معاہدے میں لکھا ہے کہ کرایہ نہ دینے پر مالک مکان اس سے نکال سکتا ہے، تو کیا مالک مکان بس تالا بدل سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قانون یہاں بھی ایک طریقہ کار بتاتا ہے۔ مالک مکان کو لیز ختم کرنے کے لیے کرایہ دار کو ایک تحریری نوٹس دینا پڑتا ہے۔ اچھا، نوٹس دینا لازمی ہے؟ جی، جس میں وہ لیز ختم کرنے کے اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے۔ وہ خود سے زبردستی قبضہ نہیں لے سکتا۔ ایک منٹ، تو اگر مالک مکان کرایہ دار کی کسی غلطی جیسے کرایہ لیٹ دینے کے باوجود اس سے اگلے مہینے کا کرایہ وصول کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے اور اس کا جواب سیکشن 112 میں ہے۔ اسے کہتے ہیں ویور آف فورفیچر، یعنی ضبطی سے دستبرداری۔ ویور آف فورفیچر؟ جی، اگر مالک مکان کو خلاف ورزی کا علم تھا اور اس کے باوجود اس نے کرایہ قبول کر لیا تو قانون یہ سمجھے گا کہ اس نے اس خلاف ورزی کو معاف کر دیا ہے اور وہ لیز کو جاری سمجھتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی مالک مکان یہ نہیں کر سکتا کہ کرایہ بھی لیتا رہے اور پھر پرانی خلاف ورزی کی بنیاد پر مقدمہ بھی کر دے؟ بالکل، اس کا عمل اس کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مالک کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر وہ مقدمہ کر دے، خاص طور پر کرایہ نہ دینے کی وجہ سے، تو کیا کرایہ دار کے پاس کوئی راستہ بچتا ہے؟ جی، یہاں قانون کرایہ دار کو ایک آخری موقع دیتا ہے۔ سیکشن 114 کا عنوان ہے ریلیف اگینسٹ فورفیچر فار نان پیمنٹ آف رینٹ۔ اچھا، ریلیف کا بھی ذکر ہے؟ جی، اگر مالک مکان کرایہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے بے دخلی کا مقدمہ کرتا ہے اور سماعت کے دوران کرایہ دار بقایا کرایہ، اس پر سود اور مقدمے کے تمام اخراجات عدالت میں جمع کرا دیتا ہے تو وہ بچ سکتا ہے؟ تو عدالت بے دخلی کا حکم دینے کے بجائے اسے ریلیف دے سکتی ہے اور لیز کو بحال کر سکتی ہے۔ یہ ایک طرح سے قانون کی طرف سے دیا گیا تحفظ ہے۔
یہ سب تو تب ہے جب کوئی تنازع ہو، لیکن اگر لیز کی مدت ختم ہو جائے اور کرایہ دار گھر خالی نہ کرے لیکن مالک مکان بھی خاموش رہے اور کرایہ وصول کرتا رہے، یہ صورتحال بھی بہت عام ہے۔ اس صورتحال کو قانون ایفیکٹ آف ہولڈنگ اوور کہتا ہے، جو سیکشن 116 میں بیان کی گئی ہے۔ ہولڈنگ اوور۔ جی، اگر لیز کی مدت ختم ہونے کے بعد کرایہ دار جائیداد پر قابض رہتا ہے اور مالک مکان اس سے کرایہ وصول کر لیتا ہے یا اس کے قبضے پر رضامندی ظاہر کرتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ لیز کی تجدید ہو گئی ہے۔ تو مطلب نیا معاہدہ بن گیا؟ ایک طرح سے یہ تجدید پھر سیکشن 106 کے اصولوں کے مطابق ماہ با ماہ کی بنیاد پر ہوگی اور اسے ختم کرنے کے لیے دوبارہ 15 دن کا نوٹس دینا پڑے گا۔ 108J، 109 اور 115 پر توجہ مرکوز کریں گے۔ صحیح، یہ وہ سیکشنز ہیں جو کرایہ دار، نئے مالک اور پھر ذیلی کرایہ دار کے حقوق اور ذمہ داریوں کو واضح کرتے ہیں۔ چلیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سیکشن 108J کو دیکھتے ہیں۔ یہ کرایہ دار کے حقوق سے متعلق ہے۔ جی، اور اس میں ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ یہ سیکشن کرایہ دار کو اپنی لیز کو آگے منتقل کرنے کا حق دیتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، اس کا جو کلیدی جملہ ہے انگریزی میں وہ ہے The lessee may transfer absolutely or by way of mortgage or sublease the whole or any part of his interest in the property۔ یعنی کرایہ دار جائیداد میں اپنے مفاد کو مکمل طور پر یا رہن یا ذیلی لیز کے ذریعے منتقل کر سکتا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ کرایہ دار اپنی لیز کسی اور کو بیچ سکتا ہے، اسے رہن رکھوا سکتا ہے یا جسے ہم عام زبان میں سب لیٹ کرنا کہتے ہیں وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، اگر وہ اپنی لیز آگے منتقل کر دے تو کیا وہ اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتا ہے؟ نہیں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس منتقلی کے باوجود اصل کرایہ دار اپنی ذمہ داریوں سے جیسے کرایہ دینا اس سے آزاد نہیں ہوتا۔ اچھا، تو وہ اب بھی جواب دہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر مالک اپنی جائیداد کسی اور کو فروخت کر دے تو ہاں، تو نئے مالک کے کیا حکم ہوں گے؟ جی، یہ ہمیں سیدھا سیکشن 109 کی طرف لاتا ہے۔ صحیح، سیکشن 109 نئے مالک کے حقوق کی وضاحت کرتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، اور میں پھر سے انگریزی متن دہراؤں گی۔ جی پلیز۔ The transferee shall possess all the rights and if the lessee so elects be subject to all the liabilities of the lessor۔ اچھا، اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی منتقل الیہ یعنی نیا مالک تمام حقوق کا مالک ہوگا، اور اگر کرایہ دار چاہے تو وہ پرانے مالک کی تمام ذمہ داریوں کے تابع بھی ہوگا۔ تو مطلب نیا مالک کرایہ وصول کر سکتا ہے، یہ سب حقوق اسے مل جاتے ہیں؟ جی بالکل، لیکن وہ منتقلی سے پہلے کے بقایا جات کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ تو اگر پرانے مالک کو کرایہ نہیں ملا تھا تو وہ نئے مالک کا مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، اور اگر کرایہ دار نے لا علمی میں پرانے مالک کو کرایہ دے دیا ہے تو اسے نئے مالک کو دوبارہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ اچھا، تو اس سب کا اس شخص کے لیے کیا مطلب ہے جس نے آگے کرایہ دار سے جگہ لی ہو، یعنی ذیلی کرایہ دار؟ ہاں، انڈر لیسی۔ جی، انڈر لیسی۔ سیکشن 115 اس پر روشنی ڈالتا ہے نا؟ جی، سیکشن 115 دو بالکل مختلف صورتحالوں کی وضاحت کرتا ہے۔ پہلی صورت ہے سرنڈر کی۔ سرنڈر یعنی باہمی رضامندی سے لیز ختم کرنا۔ انگریزی قانون کہتا ہے The surrender of a lease does not prejudice an under lease۔ اچھا، لیز کا سرنڈر ایک ذیلی لیز پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ مطلب اگر اصل کرایہ دار اور مالک آپس میں رضامندی سے لیز ختم کر دیں تو ذیلی کرایہ دار کی لیز ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر وہ کس کو جواب دہ ہوگا؟ وہ اب براہ راست اصل مالک کو جواب دہ ہوگا، اس کی لیز محفوظ رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی ایک صورت۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری صورت ہے ضبطی یعنی فارفیچر۔ فارفیچر، یہ کیا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب لیز کسی شرط کی خلاف ورزی کی وجہ سے مالک کی طرف سے زبردستی ختم کی جاتی ہے۔ اچھا، یعنی کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ جی، اور یہاں قانون بہت سخت ہے۔ انگریزی متن ہے The forfeiture of such a lease annuls all such under lease۔ اوہ، ایسی لیز کی ضبطی تمام ذیلی لیزز کو منسوخ کر دیتی ہے۔ بالکل، یعنی اگر اصل لیز ضبط ہوئی تو ذیلی لیز بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اس میں کچھ استثنائیں ہیں جیسے دھوکہ دہی کا معاملہ ہو، لیکن عام طور پر اصول یہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایکٹ کرایہ دار کو اپنی لیز منتقل کرنے کا ایک اہم حق دیتا ہے۔ جی، پھر یہ کہ نئے مالک کے حقوق کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور ذیلی کرایہ دار کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ اصل لیز کیسے ختم ہوئی، رضامندی سے یا کسی خلاف ورزی کی بنا پر۔ بالکل۔ یہ بہت اہم فرق ہے۔ جی، اس پوری گفتگو میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ سارے اصول ہر طرح کی زمین پر لاگو ہوتے ہیں؟ جیسے پاکستان میں ایک بڑا حصہ زرعی زمینوں کا ہے۔
یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا اور قانون بنانے والوں نے بھی اس کا خیال رکھا تھا۔ سیکشن 117 ایک بہت بڑی استثناء فراہم کرتا ہے۔ اچھا، جی، یہ واضح کرتا ہے کہ اس باب کی کوئی بھی دفعہ لیزز فار ایگریکلچرل پرپزز یعنی زرعی مقاصد کے لیے دی گئی لیز پر لاگو نہیں ہوگی جب تک کہ صوبائی حکومت خود نوٹیفیکیشن کے ذریعے انہیں لاگو نہ کر دے۔ تو زرعی زمینوں کے لیے الگ قوانین ہیں۔ جی، ان کے معاملات اکثر مقامی اور صوبائی قوانین کے تحت طے پاتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اگرچہ بہت پرانا ہے، لیکن یہ مالک مکان اور کرایہ دار کے تعلقات کے لیے ایک بہت ہی جامع اور متوازن فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ بالکل، یہ معاہدے کے آغاز سے لے کر اس کے خاتمے تک ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ جی، اور اگر ہم کیلی نکات دیکھیں تو وہ یہ ہیں: 1 سال سے زیادہ کی لیز کے لیے رجسٹریشن لازمی ہے، جو طویل مدتی تحفظ دیتی ہے۔ صحیح۔ دونوں فریقوں کے حقوق اور ذمہ داریاں جیسے جائیداد کو اچھی حالت میں رکھنا اور پرامن قبضہ دینا بہت واضح ہیں۔ اور سب سے اہم بات، قانون انتہائی سخت رویہ اختیار نہیں کرتا، یہ غلطیوں کی معافی یعنی ویور اور عدالت کے ذریعے ریلیف کے راستے بھی فراہم کرتا ہے۔ اس پورے جائزے کے بعد ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے وہ یہ ہے، 1882 میں بنایا گیا یہ قانون جو ایک نوآبادیاتی دور کی پیداوار ہے، آج کے جدید شہری ماحول جہاں مختصر مدت کے معاہدے، غیر رسمی کرایہ داری اور نئے معاشی حقائق ہیں، ان پر کس حد تک پورا اترتا ہے؟ کیا یہ آج بھی ایک عام شہری کو وہ تحفظ فراہم کر پاتا ہے جس کی اسے ضرورت ہے، یا پھر ہمیں نئے اور جدید قوانین کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔